اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، کوئی ایسی بات ہو جس کا علم لوگوں میں ظاہر نہ ہو، تو اہل ذکر سے جا کر پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو، وہ تمہیں اس کا حقیقی معنی اور مفہوم بتائیں گے۔ تو جب کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنی ہو نا، کسی کا یقینی حقیقی معنی و مفہوم جاننا ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ ذکر کرنے والے اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس چیز کا حقیقی معنی اور مفہوم موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص نے بڑا ہی عجیب سوال کیا جس کا معنی بظاہر بالکل واضح تھا۔ اس نے عرض کی کہ سیدی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی جعل اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو اس لیے تخلیق فرمایا ہے تاکہ تم اس میں سکون کرو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون کرو۔ سیدی یہ فرمائیے اس کا کیا معنی ہے؟ اب سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ ہانپ گئے کہ اس کا مقصود کیا ہے، یہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ آپ سن کر مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ تم رات کو سو جایا کرو، اللہ نے رات اس لیے بنائی کہ تم سو جاؤ، بلکہ اللہ نے سکون کا ذکر فرمایا لتسکنوا فیہ، اور سکون کا مطلب نیند نہیں ہوتا، سکون کا مطلب نیند نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر رات کی تخلیق کا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اللہ رب العزت نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد خلفتاً ایک دوسرے کا بدل بنایا، کس وجہ سے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے کہ جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرے، اپنے رب کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کے لیے اس کو تخلیق کرنا۔ تو یہ رات اس لیے بنی ہے کہ اس میں سکون کے ساتھ ساری دنیا سے کٹ کر انسان اپنے رب کی یاد کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، قیام کرے، اس کا ذکر کرے، تسبیح بیان کرے۔ یہ ہے رات کی تخلیق کا مقصد۔ تو رات اس لیے نہیں ہے بنیادی طور پر کہ اسے غفلت میں ساری رات سو کر گزار دیا جائے یا اللہ کی یاد سے غفلت والے کاموں میں گزار دیا جائے، بلکہ یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے تخلیق فرمائی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر میں گزارا جائے۔ پورے قرآن کریم میں، پورے قرآن میں جہاں بھی رات کا، لیل کا لفظ آیا نا، کسی بھی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوم کے ساتھ اس کو وابستہ نہیں کیا۔ یہ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں، پوری قرآن کریم میں، پورے قرآن پاک میں رات کا جہاں بھی ذکر آیا، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اسے میں نے سونے کے لیے بنایا، بلکہ رات کے ساتھ سکون کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کا کچھ حصہ آرام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نیند کا ذکر نہیں فرمایا، وہ رات کا کچھ حصہ آرام کرتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر بیدار ہو کر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح مومن کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حبیب کی امت کو یہ حکم ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، جب رات ہو، رات کی گھڑیاں ہو، رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے رب کی تسبیح کیا کیجیے، اور ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ جب رات ہو جائے، رات چھا جائے، ساری دنیا سے کٹ جائیں، تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ رات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنے ذکر کے لیے پیدا فرمایا، غفلت میں سو کر گزارنے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں فرمایا۔ یعنی رات اس لیے نہیں بنی کہ اسے غفلت میں سو کر گزارا جائے، بلکہ یہ رات اس لیے بنی ہے کہ اس میں سب سے کٹ کر، سب سے جدا ہو کر، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ، مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنے محبوب کی یاد میں بسر کیا جائے، اسے اپنے محبوب کے ذکر میں بسر کیا جائے، اس کی عبادت میں بسر کیا جائے۔ تو یہ رات اس لیے بنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور رات کے وہ وقت اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کوئی شخص دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی شخص مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی شخص مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔
تو اللہ رب العزت نے رات کو اس لیے تخلیق فرمایا۔ اس شخص نے جب یہ جواب سنا تو بڑا وہ حیرت زدہ ہوا۔ سعیدی کا یہ جواب سن کر وہ شخص دنگ رہ گیا، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رات اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے سو کر غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے تخلیق فرمائی۔